بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آنکھیں آہن پوش ہوئیں عزیز احمد کے ناولٹ کا اب آپ چھٹا ایپیسوڈ سماعت فرما رہے ہیں، اور پھر تیمور نے یاد کیا کہ اس کے دشمنوں کے بعد اس کے دوستوں کی باری تھی، کیونکہ اس کے دوست اور اس کے دشمن دونوں چغتائی مغلوں کے دشمن تھے۔ اس نے اور الجائی نے سلطان حسین کو کتنا سمجھایا کہ مغل بہت طاقتور ہیں، ان سے لڑنا بیکار ہے، کابل واپس جانے ہی میں سلامتی ہے، مغل ماورا نہر کو تاراج کر کے واپس چلے جائیں گے، خام خواہ کابل پر حملہ نہ کریں گے، اور کابل بہرحال چغتائیوں کا علاقہ نہیں، ایل خانوں کا علاقہ ہے، اور جلائر ہونے کی حیثیت سے سلطان حسین کا حق ہے کہ ایل خانوں کی سرزمین پر حکومت کرے، لیکن ہمیشہ کی طرح کبھی سلطان حسین اس کی باتیں مانتا تھا اور کبھی نہیں مانتا تھا۔ بے چینی سے تیمور نے قیدی سلطان حسین کی پرانی وقت کی یاد کو تازہ کیا۔ ہاں، اس نے اور الجائی نے سلطان حسین کو بہت سمجھانا چاہا مگر بے سود۔ سلطان حسین نے اسے طعنہ دیا، میں چنگیز اور ہلاکو کی اولاد سے ہوں اور بادشاہت میرا حق ہے، تو برلاس ہے، ترک ہے، نوکر ہے، تیرے لیے برابر ہے کہ میرا نوکر بنے یا تغلق خاں کا۔ میں اور تغلق تلواروں کا پھل ہیں جو ایک ہی درخت سے اگے ہیں، وہ چغتائی خاں کی شاخ پر ہے اور رہیں ہلاکو خاں کی شاخ پر۔ دو تلواریں ایک میان میں رہ نہیں سکتی، رہ گیا تجھے تو بہرحال کسی نہ کسی کی خدمت کرنا ہے۔ تیمور کو یہ سن کے بڑا طیش آیا تھا، مگر الجائی کو اور زیادہ غصہ آیا، اور اس نے کہا تھا کہ بھائی، اگر تو چنگیز اور ہلاکو کی اولاد سے ہے تو کیا میں اس کی اولاد سے نہیں؟ اور اگر میں ان کی اولاد سے نہیں تو پھر تیری بہن کیسے ہوئی؟ سلطان حسین نے جھنجھلا کے کہا، عورتوں کی نرالی منطق ہے، تیرے رشتے سے تیمور کیسے شہزادہ ہو گیا؟ نرالی منطق نے جواب دیا، شہزادہ نہ صحیح لیکن گورگاں ہے، چنگیز کے خاندان کا داماد ہے، اسے تم نے نوکر کیوں کہہ دیا؟ اگر وہ بجائے تمہارا ساتھی ہونے کے چنگیز خان اعظم کے زمانے میں پیدا ہوتا تو ترخان بنایا جاتا اور ترخانوں کا سردار ہوتا۔ کیا گورگان نوکر نہیں ہوتے؟ آسائے چنگیزی کے مطابق ہر وہ شخص جو خان نہیں، خان کا نوکر ہے، مثلاً میرا سگا بھائی بھی میرا نوکر ہی ہوتا۔ اور الجائی نے غضبناک ہو کے کہا تھا، تیری بہن ہونے کے بجائے اگر میں تیرا بھائی ہوتی تو میں بھی دیکھتی کہ تو میرا نوکر بنتا یا مجھے نوکر بناتا۔ اس پر سلطان حسین اٹھ کھڑا ہوا، اس کا بھاری بھرکم جسم اطلس اور کم خواب کے لبادے میں سچ مچ بادشاہ کا پیکر معلوم ہو رہا تھا، اور الجائی نے اس لڑائی کے عالم میں بھی فخر سے اس کی طرف دیکھا کہ وہ اس کا بھائی ہے۔ اور سلطان حسین نے شاہانہ تمکنت سے تیمور کے شانے پر ہاتھ رکھ کے کہا، تیرے لیے برابر ہے کہ تو میرا ساتھ دے یا تغلق خاں کا، تو چغتائی خاندان کا ساتھ دے یا ایل خانوں کا، یہ یاد رکھ کہ تیری شادی ایل خانیوں میں ہوئی ہے۔ ایل خانی رسول اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور چغتائی ابھی تک نیلے جاویدانی آسمان کو پوجتے اور مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں۔ تیمور اٹھ کھڑا ہوا، سر و قد اس کی چوڑی سفید بلند پیشانی پر غصے اور حرارت سے پسینے کے قطرے جگمگا رہے تھے، اور اس نے اپنی لانبی نوکدار تلوار زمین پر ٹیکی اور خشونت کے لہجے میں اپنے بر اور نسبتی سے کہا، میں گورگاں ہوں، کسی کا نوکر نہیں، اگر تم نے تغلق خاں سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو خدا تمہیں ظفر یاب کرے، میں کسی کا ساتھ نہیں دوں گا، نہ تمہارا اور نہ تغلق خاں کا۔ میرے لیے شہر سبز کا رستہ کھلا ہے جہاں میرے باپ کی ہڈیاں دفن ہیں۔ سلطان حسین کے لہجے میں استہزاء کی خفیف سی جھلک تھی جب اس نے کہا تھا کہ کیا تمہارا ارادہ تارا گائی کی جگہ خانقاہ میں صوفی بن کے بیٹھنا گیا؟ مگر کافر چغتائی صوفیاء کرام کی کوئی قدر نہیں کرتے، وہ خانقاہوں کو اپنے گھوڑوں کا استبل بناتے ہیں۔ تیمور شانے ہلا کے خاموش ہو گیا، لیکن جب سلطان حسین خیمہ کا پردہ ہٹا کے باہر نکل رہا تھا تو تیمور نے کہا، بھائی، پروردگار تمہیں ظفر یاب کرے، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس وقت صوفی بنوں گا جب میری فولادی تلوار کو زنگ لگ جائے گا، اور تیمور جو خود لوہا ہے، اس کی تلوار کو مشکل سے زنگ لگتا ہے، لیکن ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، ابھی اس کا وقت ہے کہ میں دیکھوں کہ ہوتا کیا ہے۔
شہر سبز میں جب تیمور نے تغلق خان کے ہاتھوں سلطان کی شکست فاش کی خبر سنی تو اسے صدمہ ہوا۔ اسے اس کا بھی رنج تھا کہ کاش اس نے سلطان کا ساتھ دیا ہوتا، لیکن اب بہرحال اسے اپنی غیر جانبداری کا انعام وصول کرنا جانا تھا۔ اور کوچ سے پہلے کی رات اندھیری اندھیری مٹیالی مٹیالی سی تھی، جس میں شہر سبز کے کچے مٹی کے مکانوں میں دیے جگنوں کی طرح جگمگا رہے تھے۔ چنار کے ایک پرانے قد آور درخت کے نیچے بیٹھا تیمور اپنے ساتھیوں کو کوچ کے آخری احکام دے رہا تھا۔ اس حالت میں بوڑھا قاضی زین الدین ایک ہاتھ میں زیتون کے تیل سے روشن چراغ اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح لیے آ کے اس کے پاس کھڑا ہو گیا، اور تیمور کے سلام کا اس نے بڑے کرخت لہجے میں جواب دیا۔ تیمور نے اس کی طرف گردن اٹھا کے دیکھا اور اپنے ساتھیوں کو جلدی جلدی رخصت کیا۔ ان کے جانے کے بعد قاضی زین الدین ایک ٹھنڈی آہ بھر کے سفید سمور کے فرش پر بیٹھ گیا۔ منگ باشی امیر تیمور برلاس۔ تیمور نے اس کی طرف استفہامیہ نظر سے دیکھا۔ مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ بہت کم قاضی زین الدین نے اس لہجے میں بات چیت کی تھی۔ پوچھئے۔ آج تک کسی چٹان سے کبھی دودھ کے فوارے ابلے ہیں؟ نہیں۔ آج تک کسی شیرنی کو بھیڑ بکری کے بچے پر رحم آیا ہے؟ نہیں۔ فرخانہ کی چراگاہوں میں آج تک بجائے پانی کے کبھی خون کی بارش سے سبزہ اگا ہے؟ نہیں۔ اگر نہیں تو پھر تم سمرقند جاؤ، اور ضرور جاؤ، اور تغلق خان سے کہو کہ چٹان سے دودھ نکالے اور شیرنیوں کے بھٹ میں میمنیوں کو جھونک دے اور مرغزاروں کی آبیاری کے لیے خون چھڑکے۔ اور اوہام پرست جو بہادر تیمور کے سائے میں کہیں چھپا بیٹھا تھا ذرا گھبرا گیا۔ آپ کا مطلب؟ کچھ نہیں۔ قاضی زین الدین زمین پر ہاتھ ٹیک کے اٹھ کھڑا ہوا، پھر جھک کے اس نے وہ چراغ اٹھایا جو زیتون کے تیل سے روشن تھا۔ زین الدین بابا، تیمور نے پھر ایک بار اسے مخاطب کیا، کیا ہے؟ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، جب وقت آ جائے گا تو مطلب خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن صبح کو تیمور نے اپنا ارادہ نہیں بدلا۔ وہ اپنے مختصر سے دستے کے ساتھ تغلق خان کی قدم بوسی کے لیے سمرقند روانہ ہوا۔